السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 63 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا تھا ہم نے، میثاقکم، تم سے عہد، ورفعنا، اور اٹھا رکھا تھا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا، ماں، اس کتاب کو جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دی، بقوۃ، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھنا، ماں، ان احکام کو جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، عذاب سے بچ سکو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لے لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔ اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں کھینچا گیا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اکھاڑ کر اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا کہ وہ سائبان ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ آن پڑے گا ان پر۔ پکڑے رہو وہ احکام جو ہم نے دیے ہیں تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم غلط روش سے بچے رہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ پکا عہد لیا تھا کہ بنی اسرائیل مدینہ اور مدینہ کے آس پاس آباد تھے۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو صرف اہل قرآن کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی یاد دہانی تھی۔ جتنی دفعہ ان کا ذکر آتا ہے وَإِذْ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یاد کرو وہ وقت، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو بھی، اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اپنی تاریخ کو دیکھو، اس وقت کے لوگوں کو دیکھو، کیوں کہ تاکہ وہ بات جو ان کے آباء و اجداد سے کہی گئی تھی اسے یہ بھی یاد کریں، جیسے انہیں عمل کے لیے ضابطہ حیات دیا تھا یہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو کس بات پر پکا وعدہ لیا گیا تھا؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ کب لیا گیا؟ جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی، جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کر دی، جب اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیا۔ کس طرح وعدہ لیا گیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھایا ہم نے تم پر کوہ طور کو، ان کے سروں کے اوپر چھتری کی طرح چھا گیا، ان سے عہد لیا گیا، جیسا ایک پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کر اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا جائے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو، لے لو جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تو رات میں جو بھی تمہارے پاس ہے اسے قوت سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنا صرف ہاتھوں سے پکڑنا نہیں بلکہ عملی طور پہ اسے پکڑو، یعنی کہ اس پر عمل بھی کرو۔ جو بھی احکامات ہیں اس کے اندر، اس پر پوری طرح عمل کرو۔ اسے صرف ایک طرف نہ رکھ دو، طاقوں میں نہ سجا کر رکھو، بلکہ پڑھو اور عمل بھی کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور صرف پکڑنا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد کرو، جو کچھ اس میں ہے بار بار پڑھو، بار بار دہراؤ۔ دہرانے سے یاد دہانی ہوتی ہے، یعنی اس کتاب کو زبان کے ساتھ اور عمل سے دہراتے رہو، یعنی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔
کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ عبادت کا مقصد ہی دراصل تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر۔ اس آیت میں جو اہم باتیں ہیں، بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا گیا، کتاب کو پڑھنے کا اور عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا، وہ وعدہ محض زبانی نہیں، عملی طور پر وعدہ لیا گیا۔ پہاڑ کو مسلط کر کے ان پر کہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر دے مارا جائے گا۔ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو کن کہہ کر پہاڑ کو اٹھا دے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ الفاظ سے ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، جب مسلمان ہوگے تو جبر ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے یا کرانا ضروری ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ بچوں کو نماز پر لگانے کے لیے اگر پیار سے نہ مانے تو انہیں ڈانٹا مارا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفع نقصان کا نہیں جانتے۔ تو بنی اسرائیل بھی اتنے پختہ نہیں تھے ایمان میں۔ آیتوں کو بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ایمان کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کتاب کو بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، پھر تقوی اور مضبوطی آتی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔